حتى يحكموك فيما شجر بينهم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مبتهل محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا کہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعتہائے مبارکہ کے بعد جیسا کہ آپ دوست صاحب آپ جانتے ہیں ماہ ربیع الاول شریف ہے اور اس سے پاک کی محفل پاک ہے حضرت قبلہ پیر صاحب بھی تشریف فرما ہیں میرے مسلک کے جید علماء کرام بھی موجود ہیں تھوڑے سے وقت میں وقت تو بے شمار ہے الحمدللہ آقا کی بات تو ایک بھی ہو جائے تو سبحان اللہ چند گزارشات پیش کروں گا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں محبت قائم کرنے میں اولیاء کا بھی یہی طریقہ رہا ہے یہی ان کی ایک پہچان ہے اور یہی ان کا راستہ ہے کہ اس بھٹکی ہوئی مخلوق کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے اور آقا کریم ان کو رب کریم کی بارگاہ میں پیش کر دے محبت رسول ہم کہتے ہیں کہ محبت رسول ضروری ہے اور یہ ایمان کا اصل ہے جز نہیں بلکہ یہ ایمان کا اصل ہے اگر محبت رسول نہیں ہے تو اور سب کچھ ہو سکتا ہے کم از کم ایمان نہیں ہو سکتا رب کریم نے ارشاد فرمایا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم اللہ اکبر یہ دیکھیے رب کریم کا طرز تکلم کتنا پیارا ہے تو رب العالمین لیکن وہ بھی چاہتا ہے کہ میرا ذکر محمد کے ساتھ ہو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا حالانکہ رب تو فرشتوں کا بھی وہی ہے لیکن رب کریم بھی چاہتا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو رب العالمین لیکن جس کے صدقے ہے اس کا نام بھی لیتا ہے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہوا یہ کہ ایک یہودی اور ایک نام نہاد مسلمان میں جھگڑا ہو گیا جب جھگڑا ہوا تو آقا کریم کی بارگاہ میں آ گئے اس مسئلہ میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو پیش ہوا یہودی حق پر تھا میرے آقا نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا وہاں سے نکلے تو نام نہاد مسلمان کہنے لگا کہ آؤ عمر سے فیصلہ کراتے ہیں معاذ اللہ مجھے نبی کا فیصلہ قبول نہیں ہے اتنی عجیب بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ رشتہ نہ ہو اور صحابہ کے ساتھ رشتہ باندھا جائے نبی کی ذات کو چھوڑ کے صحابہ کے نام کی صفا بنائی جائے ہمارے پنجابی میں ایک مثال دیا کرتے ہیں کہ ماں کی سوکن تیری سے بھی یعنی آقا کریم کے غلام رسول کہلانا تو تیرے لیے اور معلوم ہوتا ہے اور صدیقی اور فاروقی اور عثمانی کہلانا تو اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گستاخ صحابی کو قریب نہیں بیٹھنے دیتے تو صحابہ گستاخ رسول کو کیسے بیٹھنے دیں گے دونوں چلے عمر
فیصلہ کروائے. میرے سیدنا فاروق اعظم اندر گئے, باہر آئے تو ہاتھ میں تلوار تھی. کہا جو میرے آقا کا فیصلہ نہیں مان رہا اس کا فیصلہ میری تلوار کرے. تلوار ماری اور ساتان سے جدا کر دیا. مدینے کی گلیوں میں شور مچ گیا کہ عمر نے ایک مومن کو قتل کر دیا. اس کے خاندان والے بھاگے گئے, آقا عمر نے مومن کو قتل کر دیا, آقا عمر نے مومن کو قتل کر دیا. میرے آقا نے فرمایا ہو نہیں سکتا کہ عمر کسی مومن کو قتل کر دے. نہیں, آقا کر دیا. فرمایا بلاؤ, اے عمر تو نے مومن کو قتل کر دیا. عرض کی آقا نہیں, اللہ کی قسم میں نے مومن کو قتل نہیں کیا. کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ ہاں میں نے کلمہ گو کو قتل کر دیا, لیکن میں نے مومن کو قتل نہیں کیا. کیا وہ نماز نہیں پڑھتا تھا؟ ہاں آقا میں نے ایک نمازی کو قتل کر دیا, لیکن میں نے مومن کو قتل نہیں کیا. کیا وہ روزہ نہیں رکھتا تھا؟ کیا وہ حج نہیں کرتا تھا؟ کیا وہ زکات نہیں دیتا تھا؟ کیا وہ جہاد نہیں کرتا تھا؟ ہاں آقا میں نے مجاہد کو قتل کر دیا, حاجی کو قتل کر دیا, نمازی کو قتل کر دیا, لیکن میں نے مومن کو قتل نہیں کیا. شور اٹھا, دیکھیے آقا وہ کلمہ گو بھی تھا, وہ نمازی بھی تھا, وہ روزہ بھی رکھتا تھا, وہ جہاد بھی کرتا تھا, وہ حج بھی کرتا تھا, ابھی بھی مومن نہیں تو کب ہوگا؟ رب کریم نے فرمایا جبرائیل فوراً جاؤ اور جا کے کہہ دو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. محبوب مجھے تیرے رب کی قسم, یہ چاہے دعوے جتنے چاہے کرے, یہ نمازیں جتنی چاہے پڑھے, یہ کلمے جتنے چاہے پڑھے, محبوب مجھے تیرے رب کی قسم یہ اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک تجھے اپنا آقا و مولا نہیں مان جائے. تو معلوم ہوا کہ آقا کریم کو اپنا آقا ماننا, اپنا مولا ماننا, آپ کے ساتھ تعلق قائم کرنا, آپ کی عقیدت رکھنا, آپ سے محبت کرنا, یہ عین ایمان ہے. وگر نام لا تو ناصبہ تسلا نارن حامیہ. فرمایا جائے گا قیامت کے روز اٹھاؤ اپنی مشقتیں سر پہ رکھو اور جہنم میں چھلانگ لگا دو. باری تعالیٰ ساری عمر تیری باتیں کی, تبلیغیں کی, ریاضتیں کی, حج کیے, زکاتیں دی, ہم نے جہاد کیے. باری تعالیٰ صلہ کیا؟ رب کریم فرمائے گا لے کے تو آئے ہو, لیکن نماز لے کے آئے, نماز کی روح نہیں لے کے آئے. تو جب تک روح نہیں ہوتی عمل اور جو جسم ہے وہ کام نہیں کرتا. تو میں کہتا ہوں چلو قرآن و حدیث تو ایک طرف, آج کل بڑی عقلی باتیں ہوتی ہیں. عقلی لحاظ سے اگر دیکھیں کہ آقا سے محبت کیوں کی جائے. کوئی پوچھتا ہے یار جہاں بیٹھتے ہو, جہاں تم عرس کی محفل عرس کی ہے, تم ذکر نبی کا کرنے لگے, 30ویں کی محفل 40ویں کی محفل ذکر مصطفیٰ کا ہوتا ہے. جہاں بیٹھتے ہو, جہاں جاتے ہو, ایک کا ذکر, ایک کی محبت کے دعوے. مسئلہ کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں آپ جتنی وجوہات سوچ سکتے ہیں اپنے ذہن میں عقلی طور پہ سوچ جائیے کہ کسی سے اس وجہ سے پیار ہو سکتا ہے, اس وجہ سے ہو سکتا ہے, اس وجہ سے ہو سکتا ہے, اور ہر وجہ کے آخر میں یہی ثابت ہوگا کہ اس وجہ سے بھی صرف پیار ہو سکتا ہے تو میرے آقا سے ہی ہو سکتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں کہ آپ کسی سے کہتے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے, جہاں بیٹھتے ہو ایک کا ذکر کرتے ہو, جہاں جاتے ہو اسی کا نام لیتے ہو, وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے وہ بھی جہاں جاتا ہے میرا ہی ذکر کرتا ہے. تو ہر جزاء الاحسان الا الاحسان, نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے, جو جی کر کے بلائے اس کو جی کر کے بلایا جاتا ہے. میں کہتا ہوں اگر کسی کا اس لیے ذکر کرتے ہو کہ وہ بھی تمہارا ذکر کرتا ہے تو حق بنتا ہے کہ آمنہ کے لال کا ذکر کیا کرو. ایک گھڑی بھی ایسی نہیں گزری کہ جب آقا ہمارا ذکر نہ کر رہے ہوں. پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود, یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. ادھر پیدا ہوئے تو ہمیں یاد کرتے ہوئے آئے, ادھر یعنی مکے اور مدینے کے تپتے ہوئے صحرا اور گرم پتھر, اور میرے آقا نرم و نازک ہتھیلیاں رکھ کے سارا دن کھڑے ہوتے ہیں, اور سردی کی لمبی راتیں, اور میرے آقا اتنا جانتے ہیں کہ قدمان پاک ورم کر جاتے ہیں. رب کریم بھی کہتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, محبوب میں نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مشقت میں پڑ جائے, محبوب کبھی آرام بھی کر لیا کر. اور محبوب کہتے ہیں باری تعالیٰ میں ہی سو جاؤں تو ان گناہ گاروں کا کون لاجپال بنے گا. کہاں کہاں میرے آقا نے یاد نہیں کیا. حضرت قسم بن عباس سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب قبر منورہ میں رکھا گیا تو دیکھا کہ ان کے ہونٹ ہل رہے ہیں. میں نیچے اترا اور ہونٹوں کے پاس اپنے کان لے گیا تو قبر میں بھی رب حبلی امتی پکار رہے ہیں, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. کہاں کہاں میرے آقا نے ذکر نہیں کیا. عرش معلیٰ پہ گیا ہی تو تھوڑی سی رقم آ جائے, آدمی تھوڑا سا بڑا ہو جائے, اپنے غریب والدین کو بھول جاتا ہے, 2
دوست احباب کو بھول جاتا ہے، لیکن قربان جاؤں اس آقا کی شانوں کے کہ آسمانوں کو چیرتے عرش مولا پہ گئے، عرش مولا سے لامکاں پہ گئے، رب کریم کے حضور بیٹھے، رب کریم نے پوچھا محبوب، جب کوئی محبوب کے پاس آتا ہے کچھ لے کے آتا ہے، کیا لے کے آیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، باری تعالیٰ میری مالی، میری لسانی، میری بدری عبادت سب تیرے لیے۔ رب کریم نے خوش ہو کے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، محبوب پھر تجھ پر سلامتی ہو، رحمت ہو اور ساری برکتیں ہوں۔ تو محبوب نے جواب میں کیا کہا؟ السلام علینا۔ اصحاب سیر نے لکھا کہ جب نبی کریم نے کہا السلام علینا ہم پر سلامتی، تو رب کریم نے کہا آنا و انتا ومما سواک خلقت لاجلک، محبوب ایک تو ہے ایک میں ہوں، میں نے تو جبرائیل کو بھی نہیں آنے دیا۔ تو السلام علیہ جواب بنتا تھا، تو نے جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا السلام علینا؟ تو محبوب نے کہا باری تعالیٰ اگر تیری بارگاہ میں آ کے ان گناہ گاروں کو میں بھول جاؤں تو مجھے لاجپال کون کہے گا؟ کہاں کہاں میرے آقا نے ذکر نہیں کیا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ تو اگر کسی کا ذکر اس لیے کرتے ہو کہ وہ ہمارا ذکر کرتا ہے، امام ترمذی نے نوادر الرسول میں روایت کو نقل کیا کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے رب کریم سے وعدہ لے لیا کہ قیامت تک میں اپنی قبر میں اپنی امت کو یاد کرتا رہوں گا۔ تو اگر اس لیے کسی کو یاد کرتے ہو کہ وہ ہمیں یاد کرتا ہے تو حق بنتا ہے کہ آمنہ کے لال کا ذکر کیا جائے، ان کو یاد رکھا جائے۔ یا پھر ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، آدمی کسی سے پوچھتا ہے کہ بھئی کیوں تو اسی کا ذکر کرتا ہے، اسی کے گن گاتا ہے، اسی سے پیار کرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو آدمی کہتا ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے آدمی جیسا بھی ہے بڑا لاجواب۔ کئی بار مجھ پہ دشمنوں نے حملہ کیا، وہ آگے آ جاتا ہے، وہ دشمن کی اٹھی ہوئی لاٹھیاں اپنے بازو پہ سہتا ہے، دشمن کے چلے ہوئے تیر اپنے سینے پہ کھاتا ہے۔ کئی بار مجھے پولیس پکڑ نہیں آئی، وہ آگے کھڑے ہو جاتا ہے، وہ مشکل کے وقت کام آتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کسی کا ذکر اس لیے کرتے ہو یا کسی سے تعلق اس لیے قائم کرتے ہو یا کسی سے محبت اس لیے کرتے ہو کہ وہ مشکل کے وقت کام آتا ہے، تو یا تو میرے آقا جیسا کوئی لاجپال اور مشکل کشا لے آؤ، نہیں تو چھوڑ دو سب کو، آؤ میرے آقا کا دامن تھام لو۔ کیسے میرے آقا؟ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یہاں بڑے بڑے دوست ہوتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا بچپن کے دوست جوانی میں بچھڑ گئے، جوانی کے دوست بڑھاپے میں بچھڑ گئے، جو پاکستان میں تھے یہاں آ کے بچھڑ گئے، یہاں کے آگے جا کے بچھڑ جاتے ہیں۔ اگر کوئی مشکل کے وقت کام آنے والا ہے تو آئیے دیکھیے یہاں بڑے بڑے دوست کام آنے والے، لیکن کب تک؟ کوئی 10 سال کوئی 20 سال، لیکن چلو ماننا کہ کوئی قبر تک بھی چلا جائے گا، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ آج تو جس کے لیے آدمی رشوت لیتا ہے، سود کھاتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، فراڈ کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، وہ اولاد بھی، وہ بیٹا بھی 2 سال کے بعد اگر قبرستان لے جاؤ تو کہتا ہے والد صاحب کی کہیں قبر ادھر ہوا کرتی تھی، وہ قبر کو بھول جاتا ہے۔ تو اگر اس لیے کسی سے پیار کرتے ہو کہ وہ پیار وہ محبت یعنی مشکل کے وقت کام آتا ہے، تو کوئی ایسا لے آؤ نا۔ جامع موجم کبیر طبرانی کی جلد اول میں حدیث ہے کہ میرے آقا کریم گزر رہے ہیں اور فرماتے ہیں اور تجھ پہ افسوس ہو اور تجھ پہ افسوس ہو۔ صحابہ کرتے ہیں آقا کس کو آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ آدمی تو نظر نہیں آ رہا۔ تو آقا نے فرمایا اس قبر والے سے میرے بارے میں سوال ہو رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا لا ادری، میں نہیں جانتا، میں کہہ رہا ہوں تجھ پر افسوس ہو، کہہ دے میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ تو جو قبر میں آ جائے کوئی ہے ایسا؟ آج اس میں ایک ماں کا رشتہ سنا ہے جو بغیر لالچ اور طمع کے ہے، لیکن آپ نے آج تک سنا کہ کسی ماں نے کہا ہو بیٹے کے ساتھ دفن کر دیا جائے یا بیٹے کی بجائے مجھے دفن کر دو میں سوالوں کے جواب دوں گی؟ نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے دوست، بڑے بڑے یار، بڑے بڑے عزیز قبر تک تو جاتے ہیں، آگے کوئی نہیں جاتا۔ اور کسی پنجابی کے شاعر نے اس کا نقشہ یوں کھینچا کہ جیڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، چھڈ کلے یو غم کھا ٹر گئے، چانن میرے دیدار نو کہن والے، انے کھو اندر دھکا مار ٹر گئے، پاندے رہ جو پھلاں دے ہار گل وچ، سٹ قبر تے پھلاں دے ہار ٹر گئے، کہندے میری سرکار نہ تھکدے سن، چپاں وٹ کے میری سرکار ٹر گئے، کوڑی دنیا تے شان گمان کوڑا، سچے لوگ اے کردے پکار ٹر گئے، تے کسے پر تے ضروری نہ ویکھیا، سارے کے کر کے میرے یاد ٹر گئے۔ سب کے سب کتنا 50 آدمی یا 100 آدمی یا 1000 آدمی کا جتھا بھی ہو، اس کا خاندان بھی ہو، کوئی وہاں نہیں رہتا، اور وہاں کون آئے گا؟ اس مشکل میں کون کام آئے گا؟ اس وقت کون کام آئے گا کہ جیڑے کہندے
سی مرانگے نال تیرے اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے تے جڑے نین تک دے سن دنے راتی اج اونا بھی باریاں ماریاں نے تے جدو باغ وچ خزاں نے وال کھولے پنچھی اڈ گئے مار اڈاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا سچیاں میرے آقا دیاں یاریاں لاؤ نا کوئی ایسا مشکل کشا کہ جو وہاں کام آ جائے اور پھر اس کے لیے ایک بڑی مشکل آئے گی جس کے بارے میں خود رب کائنات کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحباتہ و بنیہ ماں باپ اولاد میاں بیوی ایک دوسرے کو چھوڑ جائیں گے اولاد پہچاننے والی نہیں ہوگی وہاں والد پہچاننے والا نہیں ہوگا میاں بیوی سے بیوی میاں سے بہن بھائی سے بھائی بہن سے دوست سے سب فرار ہو جائیں گے جہاں کوئی نہیں آئے گا جہاں کوئی نہیں پوچھے گا وہاں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جامع ترمذی کی حدیث ہے آقا قیامت کا روز تو بڑا مشکل ہوگا میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں لیکن میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ انس وہاں تو عملوں پر بیڑا پار ہوگا کسی کے ڈھونڈنے کا کیا فائدہ فرمایا جہاں میری امت کے اعمال تولتے ہوں وہاں آ جانا میں میزان عدل پہ کھڑا ہوں گا آقا اگر وہاں نہ پاؤں تو پھر حوض کوثر پہ آ جانا میں اپنے امتیوں کو پانی پلا رہا ہوں گا آقا اگر وہاں بھی نہ پاؤں تو فرمایا پھر صراط پہ آ جانا میں گرتے ہوئے کو پار لگا رہا ہوں گا آقا اگر وہاں بھی نہ پاؤں تو میرے آقا نے فرمایا نہیں انس میں ان تین جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتا غور و فکر کیجئے اگر میرے آقا کھڑے ہوں میزان عدل پہ اور ایک پیاسے کو پیاس لگی ہو ایک اگر میرے آقا حوض کوثر پہ ہیں اور ایک آدمی پل سے گر رہا ہے اس کی لاجپالی کون کرے گا تو علماء نے لکھا میرے آقا میزان عدل پہ عمل بھی تلا رہے ہوں گے گناہگاروں کو پانی بھی پلا رہے ہوں گے اور گرتے ہوئے کو پار بھی لگا رہے ہوں گے سب کو ایک ہی موقع پہ کرم نوازی فرمائیں گے اور امام ابن ابی دنیا نے روایت کو نقل کیا میرے آقا نے ارشاد ہے قیامت کا دن ہوگا میں بیٹھا ہوں گا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دوڑتے ہوئے آئیں گے آقا آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ کے ایک امتی کو فرشتے جہنم میں لے چلے اللہ اکبر میرے آقا نہیں فرمائیں گے آج کس کو روکوں گا آج تو لاکھوں کروڑوں جائیں گے اور پھر میں کون سے دنیا میں میری مانا کرتے تھے آج تو باپ کو کہا جائے تیرے بیٹے کو پولیس پکڑ کے لے جا رہی ہے تو کہتا میری تو نہیں مانتا تھا 4 دن جیل میں رہے گا دماغ درست ہو جائے گا جانے دو میرے آقا کہتا ہے نہیں میں یوں دوڑوں گا کہ میری چادر زمین کے اوپر گھسٹ دی جائے گی او فرشتوں رک جاؤ او فرشتوں ٹھہر جاؤ میرے امتی کو کہاں لے چلے آقا اس کا نام ہے اعمال تلا اس کی برائیاں بڑھ گئی اس کی نیکیاں کم ہو گئی ہم اس کو جہنم میں لے چلے میرے آقا فرمائیں گے ذرا میرے سامنے تو لو میں بھی دیکھوں فرشتے عرض کریں گے باری محبوب کریم بس ایک بار کا حکم ہے ہم اس حکم پہ عمل کر چکے اب دوبارہ نہیں تلے گا حدیثی میں آیا میرے آقا داڑھی بارگاہ پہ ہاتھ رکھیں گے اور رب کریم کی بارگاہ میں عرض کریں گے باری تعالیٰ تیرا تو وعدہ تھا صحیح مسلم ہے باری تعالیٰ تیرا تو وعدہ تھا میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے ہیں 2 بار امت کا لفظ میرے آقا کی زبان پہ آیا میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے رب کریم نے فرمایا جبرائیل جا کے پوچھ میں یبکی کا یا محمد محبوب تجھے کس نے رلا دیا ہے جبرائیل آئے محبوب کیوں رونے لگے رب تجھے آپ کو کس نے رلایا اللہ جانتا ہے میرا جبریل میرا رب جانتا ہے مجھے میری امت نے رلا دیا رب کریم نے کہا سنردیک فی امتک ولا نسوک محبوب میں تجھے تیری امت کے بارے خوش کر دوں گا میں بھولوں گا نہیں قیامت کے روز آقا بارک داڑھی پہ ہاتھ رکھیں گے اور کہیں گے باری تعالیٰ تو نے وعدہ کیا تھا والا سوف یؤتیک ربک فترضی سنردیک فی امتک ولا نسوک محبوب میں تجھے بھولوں گا نہیں آج میرا ایک امتی جہنم میں جا رہا ہے فرشتے بات نہیں مان رہے رب کریم فرمائے گا فرشتوں وہی کرو جو میرا محبوب کہتا ہے پھر میزان عدل لگے گا پھر نامہ اعمال تلے گا پھر نیکیاں کم ہو جائیں گی پھر برائیاں بڑھ جائیں گی پھر فرشتے عرض کریں گے محبوب آپ تو حکم ہے نا میں اس کو جہنم میں لے چلے محبوب کریم کہیں گے نہیں ٹھہر جاؤ اس کی ایک امانت میرے پاس ہے مجھے ادا کر لینے دو اس کو کہتے ہیں حدیث بطاقہ میرے آقا اپنی مبارک جیب سے انگلی کے پورے جتنا کاغذ نکالیں گے اور نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے وہ ہمالیہ جیسے گناہ ہلکے ہو جائیں گے اور وہ چھوٹے سے کاغذ کے پرزے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا میرے آقا کہیں گے دیکھو اس کی نیکیاں بڑھ گئی اب اس کو جنت میں لے چلو وہ آدمی قدموں میں گرے گا آقا مجھے تو یاد نہیں کہ یہ کون سی امانت کام آ گئی آقا کون سی آج امانت میرے کام آ گئی میرے آقا فرمائیں گے امتیوں تجھے عادت ہے بھول جانے کی میں بھی بھول جاؤں تو مجھے لاجپال کون کہے گا تو نے زندگی میں ایک بار مجھ پہ درود و سلام پڑھا
میں نے اس وقت سے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، آج میرے کام آ گیا ہے۔ میں کہتا ہوں سنیا تمہیں مبارک ہو، جو آقا ایک بار کا درود و سلام نہیں بھولتا وہ تمہارے لاکھوں سلام کیسے بھول جائیں گے؟ تمہاری نمازیں درود و سلام کے ساتھ، تمہاری اذانیں درود و سلام کے ساتھ، تمہاری محفلیں درود و سلام کے ساتھ، تمہاری نعتیں درود و سلام کے ساتھ۔ میرے آقا تو پتھروں کو نہیں بھولتے، جو پتھر پڑتا ہے اس کو بھی پہچانتے ہیں۔ اور پھر میں اور مختصر کرتا ہوں وقت کی نزاکت کے تحت، یا پھر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے، اس لیے محبت کی جاتی ہے کہ آپ پوچھیں یار آپ کیوں اسی کا نام لیتے ہیں، کیوں اسی کی باتیں کرتے ہیں، کیوں اس سے پیار کرتے ہیں؟ تو وہ آدمی کہتا ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جس سے میں پیار کرتا ہوں نا وہ خوبصورت بڑا ہے، حسن سے پیار ہوتا ہے۔ یہ آدمی کی شریعت میں ہے، آدمی کی خلقت میں، طبیعت میں رب کریم نے ودیت کر دیا۔ اچھا پرندہ ہونا آدمی وہی کھڑا ہو جاتا ہے، اچھا سین آ جائے وہی آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، اچھے رنگ نظر آ جائے آدمی وہاں۔ تو میں کہتا ہوں اگر تو کسی لیے اس سے پیار کرتے ہو کہ وہ خوبصورت